انہیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبریل امین کے سیخ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے کھجور کی 100 ہری شاخوں کو ایک ساتھ لے کر بیوی کو اس سے مارا۔ اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی حضرت رحمت کو چوٹ بھی نہیں لگی۔ اللہ نے ان کی ساری تکلیفیں دور کر دی، ان کی اولاد بھی انہیں دے دیا اور مال و دولت پہلے سے بھی زیادہ اپنی رحمت سے عطا فرمایا۔ تندرستی ملنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم والوں کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہ انہیں اللہ کی دعوت دے سکیں اور انہیں سچے دین کی طرف بلا سکیں، صحیح راہ دکھا سکیں۔ اسی ملک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ قرآن کی سورہ نساء آیت نمبر 163، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبی من بعد واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان واتینا داود زبورا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی۔ ایک اور دفعہ قرآن میں آیا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 83، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کی سورہ انبیاء آیت 84، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کے اہل و عیال بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے آج دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش کے دور سے کیسے نکلے اور ان کا صبر کیسا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بے شک اللہ نے اپنے سارے نبیوں اور انبیاؤں کو آزمایا۔ ہم انسان اللہ کے اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے آزمائش لیتا ہے۔ اللہ ہمیں دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ جب اللہ ہمیں مال و دولت، اولاد اور دنیا کی آزائش عطا کرتا ہے تب ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ ہم سے کچھ لے لے یا ہم پر آزمائش کا دور آئے تب ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے رحم کی دعا کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔